اس رکوع میں پیچھے ایک آیت گزری ہے کہ تم اپنے دل میں کوئی بات رکھو یا اسے ظاہر کرو، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، یا تم اس کو دل میں چھپاؤ، اللہ محاسبہ کرے گا، پکڑے گا۔ اس آیت پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا تھا کہ ہمارے دل میں تو بہت سے وسوسے بھی آتے ہیں اور ایسے خیالات آتے ہیں اسلام کے بارے میں یا ویسے ہی اللہ کے بارے میں جو ہم زبان پہ لانا کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تو اگر اللہ ان چیزوں پر بھی ہمیں پکڑے گا تو پھر تو دین پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر اس بے صبری میں وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی ایسی ٹینشن لے لیتا ہے کسی چیز کی، حالانکہ ہمیں تو تقدیر پہ راضی ہونے کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، لیکن آپ کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور آپ دل میں بے صبرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل کی باتوں پہ بھی میں تمہیں پکڑوں گا۔ تو جب یہ اشکالات صحابہ کرام کو ہوئے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا احکام کا الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے بقدر، جتنی طاقت ہے۔ اور دل میں جو غیر اختیاری وسوسے آتے ہیں، غیر اختیاری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا جس چیز پر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، تو اللہ اس پہ تمہیں کیوں پکڑے گا؟ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر اختیاری باتوں پہ بھی اللہ تمہیں پکڑے گا، بلکہ ان باتوں پہ پکڑے گا جو تمہارے دل میں، جو تم جان کر کرتے ہو، جان کر جو ہے تم سوچتے ہو۔ میں اس کو انشاءاللہ بھی ڈیفائن کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ کون سے دل کے خیالات ایسے ہیں جن پر پکڑ ہے اور کون سے خیالات ایسے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ فرمایا لہا ما کسبت، اس انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کمائے گا، کمانے پر ہے، غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ہے۔ وعلیہا، اور اس کے اوپر بھی انہی چیزوں کا وبال پڑے گا، مکتسبت، جو وہ کمائے گا۔ تو جو آپ اپنے اختیار سے جو کام کرو گے اس پہ جو ہے وہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو عذاب بھی ملے گا۔ تو غیر اختیاری چیزوں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، نہ ان پہ ثواب ہے نہ ان پہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آگے مزید تاکید کے لیے ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی کہ تم اپنی تسلی کے لیے یہ دعا بھی ہم سے مانگا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ مت کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو بھول اور خطا بھی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بھولے سے کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے یا غلطی سے کر بیٹھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، اس کو علم نہیں ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط گناہ کا کام ہے۔ خطا ہو جاتی ہے انسان سے، نمازوں میں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، روزے میں ہم بھولے سے کھا پی لیتے ہیں، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، بھولے سے کچھ کام ہو جاتے ہیں، کچھ جان کر نہیں ہوتے، خطا کا مطلب غلطی سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اور ظاہر ہے اللہ نے اس دعا کو حدیث میں آتا ہے قبول کیا۔ تو یہ ایک الگ علمی نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے جب ویسے ہی پکڑنا ہی نہیں ہے ہمیں بھول چوک اور خطاؤں پر، تو اللہ ہم سے یہ دعا کیوں کروا رہا ہے؟ علماء اس میں ایک علمی نقطے کی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگیں اور میں ان کے مانگنے کے عوض میں ان کو یہ عطا کروں۔ اللہ نے تو دینا تھا، ہم نہ بھی مانگے تو بھی اللہ دے گا ہمیں، لیکن مانگنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور مانگنے پر جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے خود کہا تھا مجھ سے مانگو اور میں تمہیں یہ چیز عطا کروں گا۔ تو اللہ نے ہم سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں یہ چیز عطا کروں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان، خطا کا مطلب غلطی سے کوئی کام ہو گیا، آپ کر کچھ اور رہے تھے ہو کچھ اور گیا، اور نسیان کا معنی بھول، بھولے سے کوئی کام ہو جائے، خطا سے ہو جائے، اللہ نے اس کو ہٹا دیا، میری امت سے معاف کر دیا اس کو۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ غیر اختیاری چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یوں بھی دعا مانگا کرو اے اللہ ہم پر ایسے بوجھ مت ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے۔ پہلی امتوں پر جو احکام تھے وہ نسبتاً اس امت کے ذرا سخت تھے۔ اچھا، اس بارے میں کچھ موضوع روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر کپڑے پر ناپاکی لگتی تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا، دھونے کی اجازت نہیں تھی، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو احکام دیے گئے وہ نسبتاً سخت تھے، بس بہت زیادہ سخت وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بناتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں کو اتنے زیادہ سخت احکام دے دیے جائیں کہ جن کی ایک عام انسان میں طاقت ہی نہیں ہوتی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑا کاٹنے کا حکم تھا، ان کو بھی دھونے کا حکم تھا، ہمیں بھی دھونے کا حکم ہے۔ ہاں کچھ احکام ان کے بڑے سخت تھے، جیسے ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، ہمارا روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، اور اس کی حدیث میں بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا اور اجرت ایک قرات ملی۔ یہ یہودیوں کی مثال۔ عیسائیوں کی مثال، ظہر سے لے کے عصر تک انہوں نے کام کیا، محنت مزدوری کی اور اجرت ایک قرات ملی۔ اور فرمایا میری امت کی مثال ایسے کہ کام بہت تھوڑا، عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا اور اجرت 2 قرات ملی۔ تو پچھلی امتوں نے اعتراض کیا اللہ ہم نے کام زیادہ کیا اجرت کم ملی، انہوں نے کام کم کیا ان کو اجرت زیادہ ملی۔ تو اللہ فرمائیں گے بتاؤ میں نے تمہارے اجرت میں سے کوئی کمی کی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہوں، یعنی میں نے تم پہ ظلم تو نہیں کیا، جتنا تمہاری اجرت بنتی تھی وہ میں نے دے دی ہے۔ ہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زیادہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری مرضی ہے، بنتی ان کی بھی ایک قرات تھی یا اس سے بھی کم بنتی تھی، میں نے زیادہ دے دی ہے۔ اچھا اسی حدیث سے امام حنیفہ نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ عصر میں تاخیر افضل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں عصر مثل اول پہ پڑھی جاتی ہے بہت جلدی تیز دھوپ میں، اور جو امام حنیفہ کا جو راجح قول ہے اس کے مطابق عصر جب سورج کا سایہ 2 مثل ہو جائے پھر پڑھنی چاہیے، جیسے کہ بر صغیر میں ہے۔ وہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ حدیث بھی ہے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق اگر عصر کا وقت مثل اول پہ رکھا جائے تو یہ مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پھر فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ پھر ظہر عصر کا وقت اور عصر اور مغرب کا وقت تقریباً سیم ہو جائے گا، تو پھر عصر اور مغرب کے وقت شارٹ نہیں ہوگا۔ مثال تو حدیث میں یہ دی جا رہی ہے نا کہ امت محمدیہ نے عصر سے مغرب تک محنت کی، ظاہر ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ عمل بہت تھوڑا ہے لیکن اجرت ڈبل دی جا رہی ہے، عمل کثیرن و اجر، عمل قلیلا و اجر کثیرن، عمل تھوڑے ٹائم کیا اجر زیادہ کمایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا بس چند احادیث کو سامنے رکھ کر، تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے چند احادیث ہوتی ہیں جو صرف آپ کے مسلک کی تائید میں ہوتی ہیں، آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت اور دور اندیشی تک آپ پہنچے نہیں ہوتے۔ تو افضل وقت عصر کا یہی ہے جس پہ یعنی عصر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، بہت زیادہ تاخیر سورج کی تیزی ختم ہو جائے وہ مکروہ ہے، احادیث سے اس کی کراہت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ پچھلی امتوں پر جو تو نے شاق احکام دیے تھے اللہ وہ ہم پر نہ دے۔